261 نمبر سے ہم شروع کریں. ایک تو یہ کہ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو انعامات خاص طور پہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے، آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. صدق اللہ العظیم. یہ آیہ مبارکہ جس کا ہم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکے، اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو اسرار و رموز کے حوالے سے اس کا ترجمہ سمجھیں تو بہت سی چیزیں از خود پڑھنے والے پر منکشف ہو جاتی ہیں. جناب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی مثال اس درخت کے اس چھوٹے سے دانے کی ہے جو آپ نے زمین کے اندر غائب کر دیا ہے، اور آپ اپنا کام کر کے آ گئے. اب اللہ کا اپنا کام شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اب اللہ اس کا کام کیا کرتا ہے؟ جس کو آپ نے نیس کر دیا اس کو ہست کر دیتا ہے. آہا کیا اچھا ہے بھائی. تو اب یہ چیز سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ نکلتا ہے تو پھر ایک کا بدلہ ایک نہیں، یہ تمہارے لیے کھیل نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری زندگی کو جاری رکھنے کا ایک بہت عظیم سبب ہے. یہ تمہاری نسلوں کو بچانے کے لیے ایک بہترین اناج، اور اس کی بھی کیفیت خود اللہ نے واضح کر دی کہ تم نے ایک دانہ میری زمین کو دیا، اب میری زمین تمہیں اس کے بدلے میں دیکھو کتنے کتنے دانے عطا کر رہی. یہ مثال دے رہا ہے اللہ، یہ مثال دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پریکٹیکلی مثال ہے جس کو ہر جگہ پہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر دنیا اپلائی کرتی ہے اور نتائج حاصل کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ایک دانہ تم نے زیر زمین کر دیا تھا، اس دانے سے اللہ تعالیٰ نے 7 خوشے نکالے. ٹھیک ہے. ہر خوشے میں سے ایک 100 دانہ نکلا. ایک دانے کے بدلے میں تمہیں 700 دانہ ملا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا پھر وہ 700 دانوں سے بھی اور کئی گنا بڑھا دے. اور فرمایا یہ معاملہ جو ہے اللہ کے لیے ہر قسم کی وسعت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا بھی ہے. ٹھیک. اب آپ جنید صاحب اس بات پر غور کریں. ایک تو پہلے ہم اس آیہ کریمہ کا ظاہر بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں جناب کہ ابھی تو دنیا میں ہم ایک دانہ زمین پہ بوتے ہیں تو ایک سے 7 سٹے نہیں نکلتے، خوشے نہیں نکلتے. بالکل ایسا ہے. اور جو نکلتے ہیں ان میں 100 دانہ نہیں ہوتا. لیکن قرآن پاک نے 1400 سال پہلے سائنس کی توجہ کرا لی ہے کہ ابھی تم بہت پیچھے ہو، ابھی تو وہ وقت آئے گا کہ تمہیں ایک دانے سے یہ زمین 700 دانہ عطا کر دے. اور پھر یہاں پہ سٹاپ نہیں ہے بلکہ اور محنت کرو، یہ بیج اچھے ہوں، ان کی خدمت کرتے جاؤ گے، سائنسی طور پر بڑھاتے چلے جاؤ گے تو ایک دانہ تمہیں 1400 2100 اور اس سے بھی بڑھ کے غلہ عطا کرتا ہے. یہ اس کا ظاہر ہے. اور باطن اس کا یہ ہوا کہ یہی چیز تم اپنی زندگی پر بھی اپلائی کر لو. نیکی ایک کرو گے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ تمہیں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نیکیوں کی صورت میں عطا. سبحان اللہ. بات کہاں پہ ہوگی؟ بات ہوگی اخلاص پہ. قیامت کو اعمال کو گنا بھی جائے گا، کتنی نمازیں پڑھتے رہے، کتنے روزے رکھتے رہے، یہ ساری چیزیں کاؤنٹنگ میں آئیں گی. لیکن ان کا صلہ جب دینے کی بات ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کا وزن کرے گا. پھر وہ وزن کیسے بڑھے گا؟ یہ تمہارا اخلاص، اللہ کے ساتھ تمہاری وہ وابستگی کہ جس اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرنا شروع کیا، اور تمہاری جو روزانہ کی زبان کی عبادت تھی، جب تم پریکٹیکلی اپنے جسم کے ساتھ اس کے گھر میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور آخر میں ہر 2 رکعت کے بعد کیا تم بولتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میرے منہ کی تمام عبادات، میرے جسم سے ہونے والی تمام عبادات، اور جو میں مال خرچ کر کے عبادات کر رہا ہوں، یا اللہ یہ صرف اور صرف تیری رضا. اللہ. اب اگر ہم خدا نہ خواستہ خرچ نہیں کر پاتے اور پھر نماز میں کہتے ہیں میرے مال کی عبادت تیرے لیے، تو پھر جھوٹ ہی بول رہے ہیں.
پھر نماز کے اندر جو اللہ کے سامنے اپنی معراج میں جا کے جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو جو ہم وہاں بات کر رہے ہیں پہلے اس پہ عمل کیا جائے، اور یہی چیز حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہی چیزوں کو اپنی احادیث کی صورت میں، اپنے اقوال کی صورت میں عطا کیا، اور پھر اپنے افعال کی صورت میں بھی امت کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے طریقے عطا کیے۔ ٹھیک، ان میں سے پہلے طریقہ یہ دیا کہ اگر بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ رکھنے کی بوڑھا آدمی ہے نہیں طاقت رکھتا تو اس کو چاہیے کہ اس کے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یعنی ادھر بھی توجہ کروا دی، روزے کا متبادل اللہ نے خرچ کرنے کی صورت میں بنا دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت میں سوال کرے گا کہ بتا میں دنیا میں جب تو تھا اس وقت میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو یہ بھی توجہ، یا اللہ تجھے کھانے کی حاجت کیا ہے؟ فرمایا میرے فلاں فلاں بندے بھوکے تھے، کیا تم نے ان کو کھانا کھلایا؟ اگر کھلاتا تو میری رحمت کو اپنے پاس پاتا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بات آپ نے احد پہاڑ کے سامنے جا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی تھی کہ ابو ذر میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو، 3 راتیں گزرنے نہ پائیں تو سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں قربان۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمیز ہے جی، علامہ صاحب سلامت رہیے۔